الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو ایک دل اور ایک جان ہونا چاہیے، اور جیسا کہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی بتلائی گئی ہے، حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مومن کے لیے، المؤمن للمؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، یا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، کل بنیاد عمارت کی مانند ہے۔ عمارت، گھر، مکان، بلڈنگ جو بھی کہہ دیا جائے، یہ اردو کے ہمارے الفاظ ہیں۔ بنیاد کے معنی عربی میں تعمیر کے معنی آتے ہیں، مکان اور عمارت کے معنی آتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، ایک جھوپڑی بھی کہا جاتا ہے جو چھوٹی سی اگر ہو، ٹین کا مکان کہا جاتا ہے، RCC کا مکان کہا جاتا ہے، بلڈنگ کہا جاتا ہے، گھر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے اردو کے یہ الفاظ ہیں، سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر کہ انسان اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، اپنے افراد خاندان یا اپنے والدین اور بھائی بہن جو اس سے متعلق ہوں، جو اس کے زیر کفالت ہوں، اس میں وہ شخص زندگی گزارتا ہو، سر چھپاتا ہو، آرام سے رہتا ہو، یہ جو بھی اللہ رب العزت نے جس قسم کی اس کو یعنی گھر عطا فرمائے، جس قسم کا، اس کے اندر وہ رہائش کرتا ہو۔ تو اپنے تمام مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کے لیے، یا ہر مومن کو دوسرے مومن کے لیے، ہر ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے آپ نے ایک مثال دے کر آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، کل بنیان، آپ فرماتے ہیں عمارت کی مانند ہے، ایک گھر کی طرح ہے، یہ ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ ان میں سے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے، یعنی طاقت پہنچاتی ہے۔ اس میں سے ایک اینٹ یا ہر اینٹ، یشد بعضہ بعضا، کہ ان میں سے ایک اینٹ یا ان میں سے ہر ایک اینٹ دوسرے کے لیے قوت اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اب اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں ہم، یہ جو ہماری یہ دیوار ادھر یہ کہیں بھی رہتی ہے، جتنی دیوار قبرستان کی یا گیٹ کی باؤنڈری کہیں پر بھی ہو، دنیا میں جہاں نہیں ہو، اینٹوں سے جو دیوار بنائی جاتی ہے، اب یہ اگر اس کو نکالنے لے، ماربل کو نکال دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس پر جو گراوا اندر تھا، اس کو جو چھاٹا گیا ہے، اس کو بھی نکال دیا جائے، اب ہم کو پوری وہ دیوار پورے چھانٹنے کے بعد نیچے سے اوپر تک ہم کو ایک دیوار
کے وہ اجزاء جن کو پکایا گیا، بھنا گیا، بنایا گیا، اب اس کے اندر مضبوطی آ گئی، اس کا ایک نام رکھا گیا اینٹ، الف یہ نون اور ٹے، اینٹ۔ اینٹ چاہے چھوٹی ہو یا اینٹ بڑی ہو، اینٹ موٹی ہو یا پتلی ہو، پہلے زمانے میں سے پتلی پتلی اینٹیں ہوا کرتی تھی ردے کی دیواروں کے اندر، تو بہرحال وہ اینٹوں کی ایک دیوار رہتی ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، اب وہ دیوار ہی دیوار ہے۔ اب اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک اینٹ اس میں ہم کو دکھائی دے رہی ہے، ایک اینٹ، اب اس اینٹ کو ایک اینٹ کو چار اینٹوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ایک اینٹ ہے اس کے اوپر، ایک اینٹ ہے اس کے نیچے، ایک اینٹ ہے ادھر بازو اور ایک اینٹ ادھر۔ اب یہ چار اینٹوں نے اس پانچویں اینٹ کو گھیر لیا ہے، اس کو گھیر لیا ہے۔ اب اسی طریقے پوری دیوار ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان پانچ جو چار اینٹوں نے جو گھیرا ہے اس میں سے اگر بیچ والی اینٹ کو کھینچ کر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے کیا؟ نہیں نکال سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چار اینٹوں نے اس کو چاروں طرف سے مضبوطی کے ساتھ گھیر رکھا ہے، کسی کی مجال نہیں جو اس طرح کھینچ کر نکال لے، نہیں نکال سکتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات جو چار جو اینٹیں ہیں ادھر 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 ادھر، یہ بیچ والی اینٹ نے بھی ان چاروں کو مضبوطی سے قائم رکھا ہے، اس لیے کہ یہ جو بیچ کی جو اینٹ ہے اس والی اینٹ ہے، اب ادھر والی اینٹ ہے، ادھر والی اینٹ ہے، یہ بیچ والی اینٹ نے ان چار اینٹوں کو سہارا دیا، چار اینٹوں کو، اور ان چار اینٹوں نے یہ پانچویں اینٹ کو سہارا دیا۔ یہاں پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والی اپنی امت کو آپ نے بتلایا ہے کہ دیکھو تمہاری مثال امت مسلمہ کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے کہ جیسے ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے تاکہ اس میں سے کوئی شخص آ کر اس میں کوئی اینٹ کو نقصان نہ پہنچائے، دے کر چلا نہ جائے، تو اسی طریقے تمام ایمان والے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ قوت کا ذریعہ ہے، طاقت کا ذریعہ ہے۔ کس طریقے سے؟ رمضان شریف کا موقع آیا، اب اس کے بعد اہل ایمان نے اللہ کا شکر ہے کہ خوب سخاوت سے کام لیا، صدقہ خیرات قربانی، صدقہ خیرات، کسی طریقے لوگوں کو غریبوں کو کپڑے بنانا، ان کو مہینے بھر کا راشن فراہم کرنا، نقد رقم دینا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی جو زکوٰۃ دی ایک طرف انہوں نے اپنے اس فریضے کو ادا کیا، فریضے کو ادا کر کے آخرت کی پکڑ سے بچے، دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ ہو گئے صدقہ و خیرات۔ دوسری طرف صدقہ خیرات کر کے زکوٰۃ نکال کر کپڑے بنا کر مہینے بھر کا ان کو اناج دے کر ہم نے ان کو طاقت اور قوت پہنچائی۔ کیسا پہنچائی؟ اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے۔ ہر شخص دینے والا یہ سمجھا کہ میں نے زکوٰۃ نکالا، افطاری کرایا، سحر کرایا، کپڑے بنایا، کس تقسیم کیا، اناج کے تھیلے باقی تقسیم کیا، اسے اگرچہ کہ معلوم نہیں، لیکن اس نے اپنے ان غریبوں کو، اپنے ان بھائیوں کو تقویت اس طریقے سے پہنچایا کہ اگر یہ ایمان والا یا یہ ایمان والے اگر نہیں دیتے تو پھر اس صورت میں یہ اغیار کے، باطل کے، یہ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ان کی غربت سے فائدہ اٹھا کر ان کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کرتے، لالچ دیتے، اگر تم کو وہاں پر کچھ نہیں ملا چلو آؤ ہمارے پاس دواخانے بنے ہوئے ہیں، عیسائی مشرقیہ جو ہے مفت میں علاج ہے، ہم تم کو یہ دیں گے، وہ دیں گے، وہ دیں گے، تمہارے بچوں کو تعلیم دلائیں گے، بغیر فیس کے ہم تمہارا داخلہ کریں گے اور تم کو قابل بنائیں گے، لائق بنائیں گے۔ اب اس صورت میں بہت بڑا طبقہ اپنی جہالت اور اپنی غربت کی وجہ سے پھسل جاتا، چلا جاتا۔ ویسے انشاءاللہ تعالی کوئی ایمان والا نہیں جائے گا، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ انسان کو اس کی غربت، اس کی تنگدستی اور اس کی پریشانی
اور اپنی امت یا امت مسلمہ کی جانب سے یا اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے اس کو امداد نہ ملنا مجبور کرتا ہے اس کو ان کے مذہب میں داخل ہونے کے لیے، حالانکہ دل سے نہیں چاہتا ہے، وہ ایمان والا نہیں چاہتا ہے، غربت کی زندگی گزارے گا، بندستی زندگی گزارے گا، بھوکا رہے گا، فاقہ کرے گا، مال کے گزارا کرے گا، لیکن ایمان کا سودا غریب سے غریب بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اب جب ان کو سمجھایا جائے گا کہ تم کو یہاں پر رہنے سے کیا مل رہا ہے، تمہاری قوم یا تمہاری کو امداد کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو یہ سہولت دیں گے، گھر رہنے کے لیے گھر دیں گے، تمہارے بچوں کو ہم پڑھائیں گے، اسی طریقے سے ہم تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، آگے چل کر تمہارے بچوں کے لیے شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تمہاری جہالت دور ہو جائے گی۔ تو 100 میں سے کم 3 نہیں تو 5 نہیں تو 3 آدمی اس لیے تیار ہو جائیں گے۔ ارتداد جسے کہا جاتا ہے، دین اسلام سے پھر جانا جسے کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ دین اسلام سے پھر گیا اور وہ اس نے کسی بھی مذہب میں اختیار کر لیا اسلام کو چھوڑ کر، یا تو یہودی بن گیا یا نصرانی بنا یا مشرک بنا، کافر بنا، یا اسی طریقے سے اللہ کا انکار کرنے والا بنا اور مرتے دم تک اسی کے اوپر قائم رہا، موت اس کے اوپر آ گئی نا، اسی حالت میں آئی، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ جلے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آخرت میں ہرگز اس سے اس مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، تو ہم اگرچہ کہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قربانی کے موقع پر غرباء تک گوشت کو پہنچاتے ہیں، جب ہماری کھیتی باڑی میں سے اناج آ جاتا ہے تو عشر کے طور پر اس کا 10واں یا 20واں حصہ مستحقین تک پہنچاتے ہیں، عید کے موقع پہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اور موقع بموقع اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص وہ ہے جو سائیکل رکشہ چلانے والا ہے، یہ ایک شخص وہ ہے جو غریب ہے، جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ کرفیو لگا ہوا ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اب نہیں معلوم کہ آج اس کو روزگار اس کو ملا یا نہیں ملا، ہم کو نہیں معلوم، لہذا دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے اپنے اس غریب بھائی کا خیال رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، قسم اللہ کی وہ شخص مسلمان نہیں، قسم اللہ کی وہ شخص مسلمان نہیں، قسم اللہ کی وہ شخص مسلمان نہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے پوچھے جانے پر، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے، پڑوسی کا بچہ باہر نکلا کہ تھپڑ مارا، غصے میں آیا، ڈانٹا ڈپٹا، کچھ نہیں نہیں کر رہا، اپنے گھر کا کچرا جا کے وہاں ڈال دے رہا ہے، گھر میں وہ شوق ہم کو ہو رہا ہے، کھل آواز کر کے تلاوت شیخ عبدالرحمن صدیق صاحب حفظہ اللہ ان کی آواز میں، علماء کرام میں سے کسی کا بیان، یا قوالی کا شوق ہے تو قوالی، یا اسی طریقے سے قرأت نعت، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آواز کو بس رکھنا چاہیے، بلکہ اگر ہم سن رہے ہیں تو ہمارے کمرے کے دروازے سے بھی دالات اور دیوار خانے میں آواز نہیں جانا چاہیے، حالانکہ ہمارے بھی بچے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کو امتحان کی تیاری کرنا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ضعیف والدین کو خلل ہو رہا ہو، کہاں پر؟ دیوار خانے،
کیونکہ جب آدمی جیسا جیسا بوڑھا ہوتا آگے 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 بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ بچہ جب ماں کی گود پہلے رہتا ہے، پہلے تو گود میں اندر، پھر آنے کے بعد گود میں پیٹ میں، اس کے بعد پھر بعد میں آنے کے بعد گود میں، پھر بعد میں جھولے میں ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب جوان ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ چلو بھائی خالی کرو کمرہ، بیڈ روم بچے کو دے دیتا ہے۔ اب آ گیا انہیں پیٹ میں سے کہاں آیا؟ گود میں، گود میں سے کہاں آیا؟ جھولے میں، جھولے میں سے آنے کے بعد کہاں پہ آیا؟ جوان کے بعد کہاں آیا؟ بیڈ روم میں اندر۔ ہو گیا نہیں ہوگا؟ اب ماں باپ کہاں چلے گئے؟ اماں بیچارے تو دالان میں، کمرے کے سامنے، پودوں کے ساتھ، نوازوں کے ساتھ، وہیں آزو بازو انہیں پودرا، انہیں پودری، انہیں نواسا، انہیں نواسی، اب بیچاروں پیٹ کو کھل کے آ جانا پڑا یہاں پہ۔ اور حضرت کہاں پہ؟ دیوان خانے کے اندر، جو کہ وہاں دونوں مل کے سوئیں گے تو لوگ بولیں گے ارے انہوں نے وقت میں کیا کرنے کا ہے؟ حالانکہ وہی وقت ایسا ہے جب ایک دوسرے کو اس طریقے سے ہمت دلانے کی، اور اسی طریقے سر پہ دکھاتوں مس لگانے کی، اور اسی طریقے ادھر ادھر بام لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ ہاں، بام مچھلی کے پاس بام اس طریقے لگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دکھ رہے مچھلی، اگر پڑیا دکھ رہے وہاں کون لگائے گا؟ بیٹے کو تو فرصت ہے نہیں لگانے کی اس واسطے۔ اب کیا کریں گے؟ بیوی لگائیں گے شوہر کو، شوہر لگائیں بیوی کو۔ سر تو تھنگا بیٹا ذرا سرسریوں دبا دیکھا، آنکھ لگ رہی، اٹھ کے چلا گیا جلدی سے۔ خالی انہیں دیکھا تھا یا اللہ جلدی سو گئے بچہ، جلدی سو گئے بچہ، جلدی سو گئے بچہ۔ جیسے ان کی آنکھ لگی نکل چلے گا، بعد میں دیکھے ارے کہاں گیا بھائی، کہاں گیا؟ ارے چلا گیا وہ اپنے بیڈ روم کے اندر چلا گیا۔ تو وہاں پر اس طریقے سے اب کیا ہوگا؟ آدمی دیوان خانے کے اندر آ گیا، وہی بچہ جو پہلے پیٹ میں تھا، پھر ہوتے سفر کرتے کرتے وہاں پہ آ گیا، دیوان خانے کے اندر آ گیا۔ اب دیوان خانے کے اندر آ جانے کے بعد بیٹا بولتا بابا یہاں پہ تو میرے دوست آتے، میرے آفس کے لوگ آتے، ایسا ویسا، بار 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 کرکری کرنے لگا۔ اچھا جاتے رہے بھائی، جاتے چھوڑ ہو جاتا۔ انہوں نے اپنی چادر بلیکٹ تکیہ لے کے بیچارہ مسجد میں جا کے سو جاتا۔ کہاں جا کے سوتا وہ؟ مسجد پکڑ لیتا۔ جب مسجد پکڑ لیتا وہ تو کمیٹی وہ کہہ رہی ہے تو حضرت بہت پابندی کرے نماز کے، ان کو نہیں معلوم پس پردہ کیا چیز ہے یہ، ہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں آیا، کیا محرک ہے اس کا۔ میں بتا رہا حضرت تم بہت زیادہ اچھا لکھ رہے ہیں، ایسا کرو یہ چابیاں لے لو اور رات میں بند چالو گیٹوں کو بند کرو، چالو کرو، اس کو طہارت کائی کھول دو، اس کو بیت الخلاء کھول دو، اس کو کیا یہ کر دو، ان کو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر آنے کے بعد کبھی اطلاع ملی کہ حضرت چلے گئے سیدھا ادھر، تو آدمی کا سفر ہوتے وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ تو گود میں کا بچہ، پیٹ میں کا بچہ دیوان خانے میں آیا، دیوان خانے سے مسجد میں آیا، مسجد میں سے اس کے بعد چلا گیا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہاں جزاک اللہ، ایسا چوکن رہنا چاہیے۔ تو بات پتہ لگتا یہ کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم ہاتھ میں کہہ رہا تھا کہ ان کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کو۔ بات یہاں سے چلی تھی، اگر ہمیں کوئی چیز سننا بھی اگر ہے، نعت شریف، قرات وغیرہ یا کوئی اور چیز سننا ہے، تو ہمارے اپنے بیڈ روم سے، ہمارے کمرے سے آواز باہر نہیں آنا چاہیے، تاکہ ضعیف ماں باپ کو بھی تکلیف نہ ہو، ان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو جب ان کو تکلیف نہ ہو تو پھر پڑوسیوں کو تو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نے کہا نعت شریف ہم سن رہے ہیں، ارے کون بولا؟ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن حدیث میں کا ذکر ہے کہ اس کے اندر اتنی آواز فل کر دو کہ پڑوسی کو تکلیف ہو؟ نہیں، بلکہ وہاں تو تعلیم تو اسلام کی ہے، اگر اپنے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی لائی جائے تو اس میں سے پڑوسی کو دو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر وہ مقدار میں اگر بہت کم اگر ہیں
تو پھر اس کو یعنی ظاہری طور پہ باہر مت پھینکو. مثلا آپ نے خربوز لا لیے، تربوز لے کر آ گئے، ہاپوس آم لے کر آ گئے، گھر میں بیٹھ کے کھا گئے اور اس کے پورے چھلکے باہر وہاں پر ڈال دیے گئے ہیں تاکہ وہ جو آئیں گے ٹریکٹر وغیرہ آئے گا اور لے کے چلا جائے گا، وہ لے کے چلا جائے گا. صفائی کرنے والا جو بندہ آئے گا جس سے ہم نے کر لیا ہے وعدہ، سوچ بھارت فلاں فلاں جو آتے نہیں اس کو بلا رہا ارادہ کر لیا ہے ہم نے فلاں فلاں، تو اب وہ آگے نہیں جائے گا. تو کہا گیا ہے کہ اس طرح سے مت کرو کہ پڑوس میں جو غریب بچے ہیں ان کی نگاہ جب اس کے اوپر پڑے گی تو ان کا دل للچائے کہے کہ ہمارے بھی والد اگر مالدار ہے ہم کو بھی ایسے عام لا کر دیتے، یا تو اس میں سے دو، اور اگر نہیں دے سکتے اگر تو پوشیدہ طور پر اس کو ایسی جگہ پر ڈالو جہاں پر کہ پڑوس کے بچوں کی نگاہ پڑنے نہ پائے. اسی طریقے سے جب کھانا پکایا جا رہا ہے بس گرم گرم لچھا پراٹھا، تکونی پراٹھا، چوکونی پراٹھا، گھی کا پراٹھا، ڈالنے کا پراٹھا اور اسی طریقے میتھی کی بھاجی یا فلاں اور یہ وہ شکرن اصلی گھی میں بن رہا، اس کی خوشبو پڑوس میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے اگر جا رہی اس کے اندر سے تھوڑا دینا چاہیے اس کے اندر. حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے، آپ نے فرمایا جب تم سالن بناؤ تو اس کے اندر پانی کا اضافہ کر دو اور اپنے پڑوسی کو دے دو. آپ نے فرمایا قربان جائیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا جب تم گوشت لانے جاؤ تو 1.5 کلو بکرے کا گوشت بڑھا دو، اس لیے کہ 700 روپے کلو اگر ہے 800 روپے کلو تو 150 پونے 200 کا ہو جاتا ہے. وہ نہیں کہا گیا ہے. اتوارے میں سے گرم مسالہ لیتے ہو تھوڑا بڑھا دو، یہ بھی نہیں کہا گیا ہے. کرانہ دکان پہ سے آتے ہوئے تھوڑا 1.5 کلو تیل مت بڑھا دو، یہ نہیں کہا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ پانی بڑھاؤ فاکثر ماءھا. جب سالن بنا رہے ہیں تو کہا گیا اس کے اندر پانی بڑھا دو. پانی کوئی مہنگی چیز ہے؟ نہیں ملنے والی چیز ہے. مسالہ لائیں گے 10 روپے کا اور 10 روپے جائیں گے نہیں جائیں گے جیسے سے تیل ڈالنا پڑے گا، ڈالڈا ڈالنا پڑے گا. لیکن پانی ایسی چیز ہے جہاں پر 10 لوگ گھر کے اندر سال پکا ہے، تھوڑا سا آدھا پک پانی یا اسی طریقے سے آدھا گلاس پانی بڑھا دیجیے. فاکثر ماءھا وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کو اس میں شامل کر لو. آپ نے فرمایا اس میں شامل کر لو. تو کتنی پیاری چیز کی آپ نے تعلیم دی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر انسان پر کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہے. کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا؟ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ پانی بڑھا دینا اور دینا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آسان ہے. تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ. وہ شخص مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشرک ہو گیا یا وہ یہودی ہے نصرانی، یہ نہیں فرمایا گیا ہے. مومن نہیں یعنی مسلمان کے بعد شاعر شان نہیں، وہ کامل مومن نہیں. کامل مومن کسے کہا جائے گا؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ گھر ہے، اب گھر کے اندر دیوان خانہ بھی ہے، دالان بھی ہے، اسی طریقے سے آنگن بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر حمام نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے. وہ ہے ناقص گھر. وہ بہت شاندار شادی خانہ بنا ہوا ہے، لاجواب، سبھی حضرات گزارش زیادہ بہترین قسم کا ہے کہ بیک وقت 1000 1200 1500 لوگ وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن بیت الخلا نام کی چیز وہاں پر نہیں ہے. اب بتائیے کہ کوئی اس شادی خانے پہ رہنے کو تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اور کہا جائے کہ بھائی ساری چیزیں لے لو نا، کہے گا نہیں. اس لیے کہ جو لوگ آئیں گے مہمان، کسی کو جانے کی نوبت آئے تو کہاں پر جائیں گے؟ مسجد میں جائیں گے تو یہ تالا، اس کو تالا، اس کو تالا، اس کو تالا. مسلمان قدر ہے کیا؟ حکومتیں چلی گئی اور سلطنتیں چلی گئی، ریاست چلی گئی. اب اس کے بعد مسجدوں کے اندر اجارہ داری باقی رہ گئی. باپ مرا بیٹا، بیٹا مرا باپ. اس کے بعد وراثت، مدرسوں کے اندر وراثت، خانقاہوں کے اندر وراثت، اور اسی طریقے بیماری مسجدوں کے اندر تھی. ٹھیک ہے باپ ہوگا بہت اچھا ہوگا، لیکن کیا ضرورت ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بھی اس کے جگہ پر اس کے کمیٹی کا ممبر کہے کے واسطے نہیں؟ جو قابل ہے اس کو بنانا چاہیے نا. اب باپ، دادا، پردادا، سگڑ دادا، ہگڑ دادا، پتہ نہیں کون کون سے دادا وہاں سے ہوتے ہوئے چلا
اب یہ بیت اللہ کو تعالیٰ وہ بیت اللہ تعالیٰ یہ تو بہت بڑا خزانہ اندر رکھا ہوا ہے. اب آج کل تو بغل وہ اس اندر بٹھا دیا جا رہا ہے, 5 روپے لے کے چھوڑا جا رہا ہے. ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ عام طور پہ مساجد کے اندر بیت الخلاء کو تالے پڑے ہوئے تھے, تو حکومتیں چلے گئی, خالی ہمارے پاس بیت الخلاء رہ گئے. ہمارے پاس یہ زمین کے اوپر جو قبضہ کیا ہم نے, اوقاف کی زمین کے اوپر وہ جائیدادیں اور دکانیں باقی رہ گئی ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ واللہ لیس المؤمن بالذی یشبع, وہ شخص مومن, ہاں تو کامل مومن ایسے کہا جائے گا. مسلمان کامل وہ ہے جو ایک طرف اللہ کے حقوق ادا کرے, نماز, روزہ, زکات, حج, اور اسی طریق تلاوت, ذکر و اذکار. اور دوسری جانب ماں باپ کے حقوق, بچوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, بھائی بہنوں کے حقوق, ماتحتوں کے حقوق, اور اسی طریقے سے اپنے پاس جو لوگ رہتے ہیں آسو پاس ان کے حقوق ادا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ, وہ شخص مسلمان نہیں جو خود کو پیٹ بھر کر کھائے, جو خود پیٹ بھر کے کھائے. وجارہ جائع الی جنبہ, اور اس کا پڑوسی اس کے بازو بھوکا رہ جائے. اس لیے جب بھی ایسا معاملہ ہو کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے, کوئی محنت مزدوری کرنے والا رہتا ہے, وہ جاتا ہے چوک میں بیٹھتا ہے, وہ جاتا ہے مدینہ میں چوراہے کے اوپر اور ادھر ادھر جاتا ہے کوئی بھائی مجھے لے کر چلے جائے, مجھ سے کچھ کام کرا لے, 300-400 مجھے حاصل مل جائے, لیکن وہاں جانے کے بعد اب اس روز مزدوری نہیں ملی, بتائیے کیسے گزارا کرے گا وہ. ہر آدمی, میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی غریب ہے کہ نہیں میں دیکھوں, اور دسترخوان پر جب میں بیٹھوں تو پہلے مجھے خیال آئے کہ میرے بازو بھی ایک شخص رہتا ہے جو سائیکل رکشہ چلانے والا ہے, اس کی بھی خبرگیری کرنا چاہیے. 3 دن سے چھڑی لگی ہوئی ہے, 4 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے, 5-7 دن سے چلچلا کے دھوپ چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص وہاں پر نہ گیا ہو, کام کاج کے لیے نہ گیا ہو. تو ایسے شخص کو مسلمان کہا جاتا, مومن کہا جاتا ہے. تو یعنی اسلام کے اندر مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو, مومن ہو, اور کامل مومن ہو, ایمان والا کامل ہونا چاہیے. جو بھی شخص یعنی مسلمان ہے, کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا اقرار کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. جب اس نے دل سے یہ پڑھ لیا اب وہ مسلمان ہے وہ شخص. البتہ اس کے ثبوت کے لیے ایمان نام ہے 3 چیزوں کا. ایک تو یہ کہ دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, معبود ہے جس کی بندگی کی جائے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. ایک تصدیق بالجنان, اسے کہا جاتا ہے دل سے تصدیق کرنا. اسی طریقے سے زبان سے وہ اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, دل کا یقین بھی ہو اور اسی طریقے زبان سے اقرار بھی ہو, اور اس کے علاوہ اپنے اعضاء سے اس کا ثبوت. اعضاء ثبوت کا مطلب کیا ہو گیا؟ فجر میں فجر کی نماز, ظہر, عصر, مغرب, عشاء قضا ہو گئی, جماعت چھوٹ گئی, سفر میں تھے, وہ الگ چیز ہے, لیکن یہ اپنے اعضاء کے ذریعے سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے قربانی کا موقع آیا, اپنے مالی قربانی دینا. اس سے رمضان شریف کا موقع آیا تو اس موقع پر یہ اس طریقے سے یعنی انسان یعنی روزہ رکھے, تراویح پڑھے. اب یہ اپنے اعضاء سے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے. جب یہ چیز کسی کے اندر پائی جائے اب اس کو کہا جاتا ہے مومن, کہا جاتا ہے مسلمان, کہا جاتا ہے. مسلم کے معنی ہیں فرما بردار, اطاعت گزار, جو حکم ہوا اس کو پورا کرنے والا. رمضان شریف کا مہینہ آ گیا, روزے رکھنے والا. اب یہ مجبوراً نہ رکھے وہ الگ معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. انتہائی ضعیف, انتہائی کمزور, کہ جن کو امید نہیں ہے صحت اور تندرستی کی, یا خدا نہ خاصہ کوئی ایسی بیمار مبتلا ہو جائے, اب اس کو امید نہیں ہے, لہذا ان کے لیے کفارہ اس کا بتایا گیا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 1.25 کلو یا 2 کلو موٹا حصہ
2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کر دینا، وہ روزوں کا بدل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اور جو مجبوریاں ہیں وقتی طور کے اوپر، ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ مجبوریاں ختم ہونے کے بعد میں وہ روزہ رکھ لیں گے۔ جیسے مستورات کے لیے احکامات ہیں اور بھی مسافر کے لیے احکامات وغیرہ ہیں۔ اب یہ احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب جو بھی شخص کرے گا، اب اس کے بعد اسے کہا جائے گا مومن اور مسلمان۔ اس نے جب 3 کام کر لیا حدیث پاک کے مطابق، آپ نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا، کہ جو شخص ویسی نماز پڑھے جو نماز ہماری ہے۔ ہماری کا مطلب یہ کہ چاروں مسلک کے مطابق، چاہے وہ احناف کا ہو، شوافی کا ہو، حنابلہ کا ہو، یا اسی طریقے سے امام مالک علیہ رحمہ کے مسلک پہ چلتے ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اور چاروں اداؤں کو قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی کیفیات کو پیدا فرمایا، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے اور کوئی حنبلی ہے، چاروں اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے کہا جائے یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کوئی رفع یدین کر رہا ہے اس طریقے سے، کوئی رفع یدین نہیں کر رہا ہے، کوئی آمین بلند آواز سے کہہ رہا ہے، کوئی آمین آہستہ سے کہہ رہا ہے، کوئی ہاتھ ناک کے نیچے باندھ رہا ہے اور کوئی ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں احادیث پاک اور آپ کے عمل سے ثابت ہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ لہذا ہم نے کسی کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو میں جو شروع بتایا تھا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن کے لیے یعنی عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، اس میں سے ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ فرمایا طاقت پہنچاتی ہے، 2 منٹ بعد تو تقویت پہنچاتی ہے۔ آج جو میں گزشتہ بتایا تھا کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں، انہیں مومن ہے، انہیں دین کے، یہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ایسی باتوں کے اندر امت کو یا قوم کو نہیں الجھنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جب حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے، یعنی اپنی عبادت اور نماز پڑھتے وقت اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے۔ کھانے کا مطلب یہ ہے وہ تمام جانور جن کے بارے میں شریعت نے وضاحت کی ہے یا قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جانور حلال، یہ جانور حلال، یہ جانور حلال، یہ جانور حلال، لہذا ان جانوروں کا گوشت کو کھائے، قرآن سمجھے۔ آپ فرماتے فذلک المسلم، وہ شخص مسلمان ہے، وہ شخص کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے، آپ نے فرمایا۔ بس یہیں پر بات ختم کی جاتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اسی تعلق سے مزید اور بات بتائی جائے گی کہ ان اختلافات کے اندر امت نے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اہل اسلام کے غلبے کے لیے، ان کی تقویت اور طاقت کے لیے کم از کم دعائیں ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج پوری دنیا کے اندر باطل اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے، آمین ثم آمین۔